اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جیتے جاگتے 7 آسمانوں کے پار کا سفر کرائے ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ نظارے کرائے ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر لے کر جا کر جنت کے نظارے کرائے ہیں، جہنم کے مناظر بتلائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیے اور بات چیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر بلا کر اپنی امت کے لیے گفٹ دیے ہیں، پوری امت کے واسطے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ گفٹ دیے ہیں۔ اب وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ گفٹ یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے مرد ہو یا عورت ہو، دنیا میں رہنے والے جو بھی ہو، دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام ہے۔ وہ بنیادی کام، بنیادی عمل گفٹ کیوں دیے ہیں؟ ڈائریکٹ دنیا میں جو انسان، جو مسلمان ہیں، وہ لوگ اللہ سے فائدہ حاصل کرے۔ گفٹ دنیا میں نہیں بھیجے، آسمانوں پر بلا کر دیے ہیں۔ وہ تحفہ ہے نماز، وہ تحفہ ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، وہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لینے کا۔ جو نمازیں، جو 7 آسمانوں پر بلا کر جو نمازیں دیے ہیں، وہ نماز کو اگر مسلمان دنیا میں اس گفٹ کو صحیح قدر نہیں کرا، اس گفٹ کو صحیح نہیں لیا، اس گفٹ کی ناقدری کی ہے، تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزائیں بھی مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اے لوگوں، نماز، یہ ہر نماز وقت پر متعین ہے، نماز وقت پر مقرر ہے اور فکس ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، نماز مومنوں پر فکس ٹائم پر، ایک وقت مقررہ پر مسلمانوں پر نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے لوگو تم نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں تم ادا کرو۔ اور خاص طور پر ان الفجر کان مشہودا، کہ بے شک یہ فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ فرشتے جب اترتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ اب مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کر سویا ہوا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے حاضر ہو رہے ہیں۔ نماز دیکھے تو چھوڑا ہے، شروع دن کا اول حصے میں مسلمان فیل ہو کر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ 5 نمازیں اپنے نبی کو امت کے لیے 7 آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نمازیں دیے ہیں۔ تو اب یہ نمازوں کی اگر پابندی کریں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، نماز کی پابندی کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے، لہم اجرہم عند ربہم۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو نماز
अल्लाह ताला नबी को 7 आसमानों पर बुलाकर उम्मत को देने के वास्ते कहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाजें हम तक पहुंचा दिए, ये नमाज हम तक मिल गई। अब अल्लाह कुरान मजीद में कह रहे हैं दुनिया में जो मर्द जो औरत जो भी मुसलमान हैं वो ये नमाज की पाबंदी करेंगे तो उनको मैं क्या दूंगा, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके परवरदिगार के पास अल्लाह ताला जो नमाजों की पाबंदी करेंगे उनका बदला उनके परवरदिगार के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नमाज की पाबंदी करने वाले मोमिन मर्द मोमिन औरतें अब उनके लिए मेरे पास आने के बाद कोई खौफ और रंज और गम नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा उनको। इतना बड़ा जो है गिफ्ट अल्लाह ताला दिए हैं हमारे फायदे के वास्ते। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के घर में जाएंगे, अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे तो फिर नमाज के जरिए से इंसान को अल्लाह ताला की सारी नेमतें सारी बरकतें मिल जाती है। तो गोया समझने के लिए अल्लाह जो हमें नमाजें दिए हैं वो अल्लाह से हम फायदा उठाने के लिए दिए हैं। अल्लाह कह रहे हैं आओ 5 वक्त आओ मेरे सामने आकर तुम्हारी जो जरूरत है वो मेरे सामने रखो, वो नमाजों के जरिए से मैं तुम्हें दूंगा, वो नमाजों के जरिए से मैं तुम्हें। अल्लाह जो हमें नमाज रखे हैं वो हमारे फायदे के लिए है, क्योंकि दरख्त के ऊपर का पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नीचे नहीं गिरता। ये जो सारी दुनिया चल रही है, ये दिन ये रात ये जिस्म ये हमारी जो है सेहत हमारी मौत हमारी बीमारियां हमारी शिफाएं ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दिन में 5 वक्त मेरे सामने नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो तो मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी हमेशा हमेशा तुम्हारा फ़ायदा होगा और तुम्हें नेमतें और बरकतें मिलेंगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जो नमाज की पाबंदी करेंगे उनके लिए जो है अपने परवरदिगार के नज़दीक बदला है, अज्र है और उनके लिए कोई खौफ और डर नहीं है। किन के लिए? ये वो लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करेंगे। और साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है। 7 आसमानों पर बुलाकर अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का गिफ्ट दिए हैं उम्मत के लिए। अब हमारे लिए नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी है। अगर जन्नत चाहते हो तो फिर ये कुंजी से जो है जन्नत के दरवाजा ताला खोलो। कुंजी हमें दिए हैं गोया समझने के लिए 7 आसमानों पर बुलाकर उम्मत को नमाज जो जन्नत की कुंजी हमारे हवाले किए हैं। अगर ये उम्मत जन्नत में जाना चाहती है तो फिर ये नमाज की कुंजी को लेना। नमाज ये जन्नत की कुंजी है तो जब ये कुंजी लेंगे तो फिर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और ये 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला ये कुंजी बुला के दिए उम्मत को दियो। जो जन्नत में जाना चाहते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी भी उनकी जन्नत बनना वो चाहते हैं और मरने के बाद भी उनको जन्नत होना है, ये जन्नत की कुंजी है। ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी को मैं ये कुंजी दे रहा हूं, बस तुम ये जन्नत की कुंजी लो और इसे खोलो। तो 5 नमाजें जन्नत की कुंजी हुई है। जो 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे गोया उनके पास जन्नत की कुंजी है। अब हमें ये देखना है क्या माँ बाप की 5 वक्त की नमाज हो रही है? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारे घर वाले बाहर काम को जा रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं, फिर क्या ये जन्नत की कुंजी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? हमारे बच्चे जन्नत की कुंजी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हमारे घर वाले जन्नत की कुंजी के साथ जी रहे हैं या जन्नत की कुंजी को छोड़ के जी रहे हैं? मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो लिहाजा कि ये जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की पाबंदी करेंगे तो गोया दुनिया में ही जन्नत की कुंजी हमारे हाथ लग गई। और व मिफ्ताहुस सलाति अत्तुहुर, नमाज की कुंजी जो है वजू है। नमाज की कुंजी वजू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है।
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر بلا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ جو گفٹ دیے ہیں وہ ہے نماز، اور یہ نماز ہے جنت کی کنجی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جس کو جنت کی کنجی مل گئی ہے اس کی دنیا بھی بن گئی ہے، اس کی آخرت بھی بن گئی ہے۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کے نماز صحیح اس کے دنیا کے سارے کام صحیح، جس کی نماز صحیح ہو جائیں گے اس کے دنیا کے سارے کام صحیح ہو جائیں گے، جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے سارے کام اٹک جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ تو میرے بھائیوں کہ نماز اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر بلا کر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ دیے ہیں ہم فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیے ہیں یہ جنت کی کنجی ہے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ نماز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دین کا پلر ہے، نماز اسلام کا پلر ہے۔ اگر یہ نماز صحیح ہے تو گویا اسلام اور دین صحیح ہے، اگر یہ نماز صحیح نہیں ہے تو پھر اسلام کا کوئی پلر بھی نہیں ہے، اسلام کا کوئی پلر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ اگر ہماری مسلمان مائیں بہنیں مرد اور عورتیں بچے بڑے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا اسلام کا پلر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ پہلی چیز ہمیں آج کے ان باتوں میں ہمیں اس چیز کو لینا ہے، نماز ہے جنت کی کنجی۔ اب یہ کنجی کی عادت ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، مسلمانوں کو، سب کو اس کنجی کو ہمیں لینا ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو ہی انسان کی زندگی جنت بن سکتی ہے، انسان کو جنت کی کنجی مل سکتی ہے۔ آج مسلمان چاہتا ہے نماز کو چھوڑ کر ایک پرسکون زندگی گزارے، نماز کو چھوڑ کر ایک راحت اور چین کی زندگی گزارے۔ یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے، یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے۔ ہرگز جنت کی کنجی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی جنت بننے کی کوشش اور فکر کرنا، یہ جو ہے آدھی زندگی کہیں گے اور کم عقل کم فہم والی زندگی کہیں گے۔ لہٰذا نماز کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو مسلمان اگر ان نماز کو ادا کریں گے، مسلمان کے بچے ان نمازوں کو ادا کریں گے تو پھر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے کہ اس میں حضور کی جو ٹھنڈک ہے وہ انسانوں کو ملے گی، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ضروری ہے۔ اللہ بھی راضی ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوں گے اسی وقت میں جبکہ ہم اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے نبی کے مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو ہماری اولاد فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور جو بھی نماز جنت کی کنجی چاہتے ہیں وہ یہ نماز کی پابندی کر لے، نماز کی پابندی کر لیں گے تو ان کو جنت کی کنجی مل جائے گی۔ تو ہمیں بھی جنت کی کنجی چاہیے، نماز کی پابند بن جائیں، اپنے شوہر کو بھی جنت کی کنجی چاہیے، نماز کی پابندی کروائے، اپنی اولاد کو بھی جنت کی کنجی چاہیے، ان کو بھی جو ہے نمازوں کا پابند بنا دے۔